اسی طرح حاضر ناظر ہونا رب تعالیٰ کی صفت ہے، ہر جگہ موجود ہونا، ہر ایک کے ساتھ ہونا، یہ اللہ رب ذوالجلال کی صفت ہے۔ اس صفت کے اندر بھی اللہ کریم کو وحدہ لا شریک سمیع اور بصیر ہونا، ہر ایک کو دیکھنے والا ہونا، ہر ایک کی بات اور دعا اور درخواست کو سننے والا ہونا، یہ بھی اللہ رب ذوالجلال کی صفت ہے۔ اس صفت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو اور کسی مخلوق کے کسی فرد کو شریک نہ سمجھے، اسی کو سمیع و بصیر سمجھے گا، اس صفت کے اندر وحدہ لا شریک سمجھنے والا ہوگا، پھر روزے رکھے گا۔ اب اس کا روزہ بنے گا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ من صام رمضان، جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، یہ ہے پہلی شرط کہ ایمان ہے، اللہ رب ذوالجلال کو اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک سمجھتا ہے، یعنی شرک اکبر کا مرتکب نہیں ہے، شرک اکبر سے پاک ہے، واحتساباً اور اخلاص کے ساتھ روزہ رکھتا ہے۔ اخلاص سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر ریا اور دکھلاوا نہ ہو۔ مجھے لوگ نمازی کہیں، مجھے لوگ روزے دار کہیں، لوگ مجھے مصدق کہیں، صدقہ دینے والا، خیرات کرنے والا سمجھیں، دل کے اندر اللہ رب ذوالجلال کی ذات کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی آ گئی تو اس کے دل کے اندر بھی شرک آ گیا، شرک اصغر آ گیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من صام یرائی فقد اشرک، جس بندے نے ریا کے لیے روزہ رکھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے یا ماں باپ کو دکھانے کے لیے، استاد اور بزرگ کی خوشنودی کے لیے کہ میرا استاد کیا کہے گا، بزرگ محترم کیا کہے گا کہ میرے آستانے پر رہتے ہوئے کہ روزہ نہیں رکھتا، تو یہ استاد اور پیر و مرشد کو خوش کر رہا ہے، رب کی خوشنودی نہیں۔ ریا آ گیا، جب ریا آ گیا تو یہ ریا بھی عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ جس طرح شرک حبطت اعمالہم، شرک اعمال کو، کفر اعمال کو برباد کر دیتا ہے، اسی طرح ریا، دکھلاوا بھی شرک عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایماناً واحتساباً، روزہ رکھے ایمان کے ساتھ، شرک اکبر سے بھی دل اس کا صاف پاک ہو، شرک اصغر سے بھی دل اس کا پاک صاف ہو، اب روزہ رکھتا ہے تو روزہ بنے گا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، گزشتہ سارے گناہ کے کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو